پڑھتے، کبھی یہ ہے کہ سورۃ یاسین میں بات کیا ہے اللہ نے بیان کی، الرحمن کے اندر اللہ نے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ ساری زندگی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا اس لفظوں کا پتہ ہے کہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے اتنا بڑی بات کرے، اللہ سے وعدہ کرے، اے میرے اللہ میری عبادت صرف تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، اور میں مدد صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ میری مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ اس کے بعد وہ بندہ لوگوں سے ڈرے یا لوگوں سے خائف ہو جائے، اب اسے قرآن سمجھ بھی نہیں آیا۔ اگر اسے قرآن سمجھ آتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی کسی کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھتا۔ اسے جب پتہ ہے کہ میں نے جو نماز میں لفظ پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسے پیارے لفظ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں یا نماز کے بغیر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ اس بندے پہ عزت اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اکثر میں آپ سے اقبال کا ایک شعر ہے، ملت سے رابطہ استوار رکھ، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ درخت ہو اس کی ٹہنیاں توڑ دیں اور ان کو علیحدہ رکھ دیں، وہ زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی؟ سوکھ بولیں پھول ہے، جب تک وہ درخت کے ساتھ ہے، پھول گلاب کے درخت کے ساتھ ہے، آخری پتی ہے، درخت کی جڑ سے لے کے وہاں تک اللہ رزق دے رہا ہے، وہاں آکسیجن بھی جا رہی ہے، وہاں پہ خوراک بھی جا رہی ہے، وہاں پہ پانی بھی جا رہا ہے۔ آخری درخت کا پھل جو ہے 100 فٹ بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، آخری درخت بھی ہو، آخری پتا ہو، پھل ہو، جو درخت کے ساتھ لگ گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ آخری دانے تک اللہ زمین کی جڑوں رگوں سے اللہ اسے رزق دے رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دین محمدی کے ساتھ جڑے رہو۔ کہاں جڑے رہو؟ دین محمدی کے ساتھ جڑے رہو۔ اگر دین محمدی کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا پھر شیطان تمہارے دل سے ایمان نکال کے باہر پھینک دے گا، تمہیں گمراہ بے دین کر دے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈرایا دھمکایا، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، فرمایا خبردار جو 3 جمعے متواتر مسلسل، ایک جمعہ چھوڑے پھر اگلا جمعہ چھوڑ دے پھر اگلا جمعہ چھوڑ دے، مسافر ہو رعیت ہے، عورت ہو رعیت ہے، مریض ہے معافی ہے، عورت ہے گھروں میں رہیں نماز ظہر پڑھے، مسافر ہے سفر کر رہا ہے اس کے معافی ہے، کوشش کرے اگر جمعہ نصیب ہو جائے تو افضل ہے، اگر سفر میں جمعہ نصیب نہیں تو پھر اپنی ظہر کی 2 رکعت ادا کر کے اپنا سفر جاری رکھے۔ مریض ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، فرمایا قیدی ہے، جیسے جیلوں میں کہ جو بڑے بڑے خوفناک قیدی ہیں ان کو جیلوں میں بیرکوں میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، باقی ویسے تمام قیدیوں کو ہوتا ہے کہ آپ بیرکوں سے باہر آئیں، آ کے درس قرآن بھی سنیں، جمعے کے خطبے بھی سنیں، جمعے کے بیانات بھی جیلوں میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل نہ پڑھے چھوڑ دے، میرے آقا فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بدبخت کافر ہو کے نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے، مال کے پیچھے لگا رہا، دکان کے پیچھے لگا رہا، زمیندارے کے پیچھے لگا رہا، بچے گا کیا؟ دنیا میں جتنا بھی کما لے گا آخر زندگی میں وہ ہار کے گیا،
وہ ہار کے گیا، کچھ بھی نہیں، زمینیں ادھر، دکانیں ادھر، مربے ادھر، اولاد ادھر، کاروبار ادھر، مال ادھر، اس کے ساتھ جو ایک چیز جائے گی وہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک خوش قسمت ہوگا، کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہوگا جو اپنے ساتھ ایمان مضبوط کر کے لے کے جائے گا۔ اسی لیے تو شیطان نے کہا تھا، اے اللہ ان بندوں کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو دھوکے دوں گا، فریب دوں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو ایسے ایسے میں دجل میں مبتلا کروں گا، یہ نیکیاں کر کے بھی نیکیاں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان اپنے ساتھ لے کے گیا، فزت برب الکعبہ، وہ ایک صحابی شہید ہوئے جنگ میں، گردن کٹ رہی ہے، جسم میں تیر لگ گئے، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، تیر لگے ہوں، تلوار کے زخم ہوں، اور تیر بھی وہ جس میں زہر ہو، مہینوں تیروں کو زہر میں بگو دیا جاتا، اور پھر وہ مسلمان مجاہدین کو مارے جاتے۔ وہ جب جیسے ہی تیر جسم میں لگتا سارے جسم میں زہر آ جاتا۔ اب وہ زمین پہ گرے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے باواز بلند کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، اے اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ جو دشمن ہیں اب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب تو وہ ہوا جو جنگ میں جیت کے گیا، اور یہ کیسے کامیاب ہیں جو شہید ہو کے بھی کہہ رہے ہیں؟ تو پھر ان کو کسی نے بتایا کہ جو تمہاری زندگی ہے نا، جیت کے زندہ رہنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو اپنے ساتھ ایمان مضبوط کر کے لے کے گیا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے وہ خوش قسمت تھے، ان کو محفلیں ایسی ملی جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، دوست وہ ملے جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر۔ اور ہم اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ ملے، یا ہم ان لوگوں کو ملے کہ جہاں صرف دنیا ہی دنیا، مال ہی مال، سارا دن لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کون سی گندم کاشت کی، کون سا رایا کاشت کیا، کون سی بھیڑیں تمہارے پاس ہیں، کون سا کاروبار پیسے والا ہے، کون سا کام کریں جس سے پیسہ آئے، کون سا ذمہ دارہ کریں، کون سی چیز رکھیں جس سے منافع آ جائے۔ صبح سے لے کے شام تک کسی بندے کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ لوگوں کے گھروں سے قرآن پاک ختم ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک ختم ہو گئے، مسجدیں ہیں ویران ہو رہی ہیں۔ اب آج آ کے ہمیں جو چند نمازی نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف جمعۃ المبارک کے دنوں میں ہیں، وہ بھی بھاگے بھاگے۔ کئی مسجدوں میں تو ایسا ہے کہ اگر 12:45 پہ جماعت ہے تو نمازی جو ہیں 12:40 پہ مسجد میں آئیں گے، اور امام صاحب بھی 12:45 پہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں ان کا اللہ حافظ، ہمیں تو 40-50 ہزار روپے تنخواہ مل رہی ہے، ان کو کیا لینا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا دماغ خراب ہے کہ ہم ان کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر سنائیں، ان کی باتیں بھی سنیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا حیدرآباد سندھ میں۔ یہ حیدرآباد سندھ کا ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی، مدینہ اس مسجد کا نام تھا، مرکزی شہر کے اندر وہ مسجد ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، آج کل وہ بیمار ہیں، میمن حاجی محمد ظفر میمن صاحب۔ میں یہاں سے جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں جب حاضر ہوا تو 1 بجے، مجھے یاد ہے آج تک کہ 1 بجے بیان شروع ہوا تھا، اور 2:15 کا ٹائم تھا کہ 2:15 جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں۔ وہ ساری مارکیٹ، دکانوں، ہزاروں دکانوں، ایک دکان کا کرایہ 75,000، 80,000، 1,00,000 روپے دکانوں کا رینٹ ہے وہاں پہ۔ جب 2:15 ہوئے تو میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی، حال خچا خچ بھرا ہوا،
تو میں نے جیسے ہی ایک واقعہ سنانے کے بعد اختتام کیا تو لوگوں نے کہا کہ جی ہماری جو جہاں کی انجمن ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم جمعہ 3 بجے پڑھیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے یہاں اعلان کر دیا تھا کہ پنجاب سے ہمارے ساتھی تشریف لائیں گے، تو آج جمعے کی جماعت ہے وہ 3 بجے ہوگی، تو آپ اس کو جاری رکھیں اسی بیان کو۔ تو میں نے کہا جی دیکھ لیں، بعد میں نمازیوں کی باتیں، پھر میں تو چلا جاؤں گا تو یہ پھر باتیں تو کمیٹی والوں کو بھگتنی ہوں گی۔ چلو ہمیں تو ہمارے تو بعد باتیں کریں گے، اپنے دل کی بڑاس نکال لیں گے، تو لیکن کمیٹی والے میری وجہ سے ٹینشن نہ ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے جب تقریر شروع کی تو ان سے کہا کہ کوئی بندہ اٹھ کے پیسے نہیں رکھے گا، تاکہ ہم پہ یہ الزام نہ آئے کہ تقریر لمبی اس لیے کر دی کہ شاید پیسے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں۔ تو وہاں نظر آیا کہ واقعہ ہی سندھ کے اندر ابھی تک کچھ نہ کچھ دین کی محبت، رمق، عشق، جذبہ، جوش، جنون ہے کہ ابھی ربیع الاول کے میں پروگرام وہاں کر کے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہت زیادہ اسی طرح عشق نصیب فرمائے۔ آنے کے خیال، جانے کا خیال، ایئرپورٹ سے لے کے اپنے گھروں تک، واپسی میں ٹرین میں آیا، ٹرین تک 60-70 بچے سارا دن میرے ساتھ جہاں جہاں بھی گئے کہ جی آپ آئیں، آپ کے ساتھ ہم رہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، نہ آپ لوگ عام ہیں نہ ہم لوگ عام ہیں، آپ بھی خاص ہیں، ہم بھی خاص ہیں، کیونکہ ہمارا خاص ہونا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ امت وسط ہے، امت خیر ہے، اس کائنات میں سب سے بہتر